بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم اس اسلامی ویڈیو میں معروف سیرت الجنان سے ماخوذ تفسیر سورہ النمل کی آیت نمبر 33 کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اس آیت کے پیچھے گہرے معنی اور تشریحات کو تلاش کر کے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر موجود حکمت اور رہنمائی کے بارے میں گہرائی سے سمجھ حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں ویڈیو کے اینڈ تک۔ اس آیت کی تلاوت ہم اردو اور انگلش ترجمہ کے ساتھ آج صبح پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے کر چکے ہیں۔ تو دوستو، قرآن پاک اس رب العالمین کا بے مثال کلام ہے جو واحد معبود، واحد خالق اور پوری کائنات کا حقیقی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بابرکت وحی کا آغاز رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کچھ بابرکت آیات آپ پر براہ راست عطا کی گئی۔ حالات و واقعات کے لحاظ سے سب سے فصیح زبان عربی زبان میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں وحی الہی کا نزول ہوا۔ بلا شبہ وہ لوگ بہت بڑے خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں جو قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو دوستو، سورہ انعام قرآن مجید کی 6ٹھی سورہ ہے جس میں 165 آیت ہیں۔ قرآن مجید میں الفاتحہ، البقرہ، العمران، النساء اور سورہ المائدہ کے بعد ترتیب سے آنے والی یہ سورت واضح موضوعات پر مرکوز ہے۔ رکوع کی تعداد 20 ہے۔ سورہ انعام کے فوائد میں معافی اور خوش قسمتی شامل ہے۔ سورہ انعام کا نام اس کی 15 آیت سے دیا گیا ہے جو 136 سے شروع ہو کر 150 پر ختم ہوتی ہے۔ ان آیت میں اللہ کی طرف سے پیغام کی اصل فکر قلعوں کے بارے میں تھی۔ انعام کے لفظی معنی عربی زبان میں جنگ کے ہیں۔ روایت ہے کہ جب یہ سورہ انعام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ اپنی اونٹنی کے اوپر سفر کر رہے تھے۔ نزول کے وقت 70,000 کے قریب فرشتے اس سورت کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے آئے تھے۔ یہ سورہ انعام کے فیض کی صرف آغاز ہے۔ جو کوئی بھی اس سورت کو پڑھتا ہے وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 33 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ کرتی ہیں، تو بے شک یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اخنس بن شریک اور ابو جہل کی آپس میں ملاقات ہوئی تو اخنس نے ابو جہل سے کہا، اے ابو الحکم۔ کافار ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے۔ یہ تنہائی کی جنگ ہے اور یہاں کوئی ایسا نہیں جو ہم تیری بات پر مطلع ہو سکے۔ اب تو مجھے ٹھیک ٹھیک بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اللہ ذو جلال کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سچے ہیں۔ کبھی کوئی جھوٹا حرف ان کی زبان پر نہیں آیا، مگر بات یہ ہے کہ یہ قصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اباؤ اجداد میں سے ایک بزرگ ہیں کی اولاد ہے، مطلب قصہ کی اولاد ہے، اور حج اور خانہ کعبہ کے متعلق تو سارے اعزاز انہیں حاصل ہی ہیں۔ اب نبوت بھی انہیں میں ہو جائے گی، تو باقی قریشیوں کے لیے اعجاز کیا رہ گیا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے روایت کیا ہے کہ ابو جہل نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کرتے، ہم تو اس کتاب کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کی باتیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں، لیکن آپ تسلی رکھیں کیونکہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتقاد رکھتی ہے، اسی لیے پوشیدہ طور پر یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ البتہ حسد اور انات کی وجہ سے یہ ظالم لوگ علانیہ طور پر اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ اے حبیب
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तकजीब आयात अलाया की तकजीब है और तकजीब करने वाले जालिम है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाना अल्लाह ताला को झुठलाना है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद को पढ़ने, उसको समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।